اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ یہ 22واں پروگرام ہے اس عنوان پر کہ توحید اور کلمہ طیبہ کے چند حقائق۔ لاہور شہر سے آج بروز ہفتہ 24 شوال المکرم 1442 ہجری اور 5 جون 2021 عیسوی ہے۔ 22ویں پروگرام کے حوالے سے اور کلمہ طیبہ میں دو ذاتوں کے نام کے کلمے کے حوالے سے اور دو کی نسبت کے حوالے سے یہ 22واں پروگرام ہے، اور یہ اتفاق ہے کہ 22 میں بھی 2 اور 2 ہوتا ہے، یہ بہرحال اتفاق ہے۔ تو کلمہ طیبہ میں دو ذاتوں کے نام کا جو کلمہ ہے، اللہ کے نام کا اور محمد کے نام کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے مزید حقائق جاننے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ قرآن پاک میں 2 کی اہمیت اور کہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے۔ تو سورہ 41ویں سورت، سورہ حامیم السجدہ، یعنی اس کے نام کی اہمیت سے آپ ذرا غور فرمائیں، اور آیت نمبر ہے 9، اور 9 پہ ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ 9 کی اہمیت مثبت بھی ہے اور 9 کی اہمیت منفی گروہ کے لیے بھی ہے۔ اب آیت نمبر 9 سورت 41 حامیم السجدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ تم فرماؤ، کیا تم لوگ اس کا انکار رکھتے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی اور اس کے ہمسر ٹھہراتے ہو وہ سارے جہان کا رب۔ اب یہاں پہ غور کرنے والی بات یہ ہے، خلق الارض، زمین کو بنایا، فی یومین، 2 دن میں۔ اب 2 دن کی جو نسبت ہے وہ کلمہ طیبہ کے حوالے سے ذرا مناسبت اور مطابقت سمجھنے والی ہے کہ کلمہ طیبہ میں 2 ذاتوں کے نام ہیں، اللہ اور محمد۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر مبارک کو پیدا ہوئے، اور عربی میں جو دنوں کے نام ہیں، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس، یوم الجمعہ، یوم السبت، تو اب ان دنوں میں سے اردو اور عربی کی مناسبت سے آپ یاد رکھیں کہ پیر مبارک کو عربی زبان میں یوم الاثنین کہا جاتا ہے، اور یوم دن، اثنین 2، تو یہ دوسرا دن، یا زیادہ مطابقت یوں معلوم ہوتی ہے یوم الاثنین، یعنی 2 ذاتوں کا دن۔ اب ہماری اس زمین دنیا پر دن کا تصور سورج کے حوالے سے ہے، سورج اور چاند کی گردشوں کے حوالے سے ہمارے دن اور رات مقرر ہیں، ہمارے یعنی ہفتہ، مہینہ، سال، یہ اس زمین اور اس زمین کے سورج کے حوالے سے ہیں۔ لیکن جب آپ کہکشاں پہ غور کرتے ہیں، ستاروں اور اس پوری کائنات پہ غور کرتے ہیں، یہ بلیک ہول اور گلیکسیز پہ آپ جب غور کرتے ہیں، تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہماری زمین اس پوری کائنات میں بہت ہی ایک چھوٹے حجم کی چیز ہے، بہت مختصر سی ہے۔ لیکن جب اس پوری کائنات کو دیکھیں، اور جب اس پوری کائنات کو بنایا جا رہا تھا، جب کن فیکون کا وہ سلسلہ ہوا، تو اس وقت دنوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس وقت ہمارے یہ زمین اور یہ ہمارا سورج اور یہ ہمارا چاند، ٹھیک ہے، یہ اس پوری کائنات کے حوالے سے سوچیں تو تب جو دنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فی 6 ایام، کہ اس کائنات کو 6 دنوں میں بنایا گیا، تو تب 6 دن کس حوالے سے شمار ہوئے؟ تب تو یہ ہمارے موجودہ سورج اور چاند کے حوالے سے تو شمار نہیں ہو سکتے نا، تب تو ابھی پوری کائنات کی تخلیق کے لیے کن اور فیکون کا سلسلہ تھا۔ تو اب اس کی جو زیادہ مطابقت محسوس ہوتی ہے تخلیق کائنات کے حوالے سے،
تو وہ یوں معلوم ہوتی ہے کہ جب اللہ نے چاہا کہ کوئی ایسا ہو جو اسے پہچانے، یعنی کوئی ایسا ہو جو اللہ کو پہچانے، تو اس پہلی چاہت میں پہلی مخلوق کو یعنی نور محمد کو تخلیق کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب وہ دوسری ذات کو تخلیق کیا گیا تو دل یہ کہتا ہے کہ وہی دن یوم الاثنین کہلایا، یعنی دوسری ذات کا دن کہلایا۔ اب آپ ثانی اثنین اللہ اور محمد، پہلا نام اللہ کا، دوسرا نام محمد کا، تو ثانی اثنین کلمہ میں سے ثانی اثنین کون ہے؟ محمد الرسول اللہ ہے۔ اور کس دن پیدا ہوئے ہیں؟ پیر مبارک کو۔ اور پیر مبارک کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ یوم الاثنین کہتے ہیں۔ تو معلوم یوں ہوتا ہے کہ یوم الاثنین یعنی دوسری ذات کا دن، تو وہی پیر مبارک ہے، اور وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ظاہری دنیا میں پیدائش کا میلاد شریف کا دن ہے، اور وہی مسجد قباء شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے سلسلے میں پہنچنے کا دن ہے۔ یاد رہے کہ مدینہ شریف ہی کے ایک پروفیسر کی کتاب آپ کو پچھلے پروگرام میں دکھائی جا چکی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب سرکار مدینہ شریف پہنچے تو پیر مبارک کا دن تھا، یوم الاثنین تھا، 12 ربیع الاول شریف تھا۔ تو یوم الاثنین پیر مبارک کا دن۔ تو اب اس حوالے سے پھر سے آپ دوبارہ قرآن پاک پہ غور فرمائیں۔ خلق الارض فی یومین، زمین کو بنایا گیا 2 دنوں میں۔ تو اب 2 دنوں میں بنائے جانے کے حوالے سے سوچیں کہ اللہ تو ایک دن میں بھی بنانے پر قادر ہے، اللہ تو ایک لمحے میں بھی بنانے پہ قادر ہے، لیکن یہاں 2 دنوں میں زمین کا بنایا جانا اور زمین کا پھیلایا جانا 2 کے حوالے سے اس لیے مذکور معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ ثانی اثنین کی شان دکھانا مقصود ہے کہ وہ ذات جن کے لیے یہ سب کچھ بنایا گیا، کیونکہ وہ پیر مبارک کو پیدا ہوئے اور پیر کو یوم الاثنین کہتے ہیں، تو دوسری ذات کے دن کے حوالے سے اس زمین کو 2 دنوں میں تخلیق فرمایا گیا۔ خلق الارض فی یومین، یومین 2 دن۔ تو یہ اصل میں یوم الاثنین دوسری ذات کا دن معلوم ہوتا ہے، یعنی حضور کے میلاد کا دن معلوم ہوتا ہے، حضور کی تخلیق کا دن معلوم ہوتا ہے، اور اسی 2 کی نسبت کلمہ طیبہ سے معلوم ہوتی ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں پھر یہ بھی ذکر ہے کہ پھر جب زمین والوں کے لیے روزیاں مقرر کی گئیں تو اس میں 4 دن خرچ ہوئے، پھر جب 7 آسمانوں کو بنایا گیا تو اس میں بھی 2 دن یعنی لگے، تو 7 آسمانوں کے بنائے جانے میں بھی 2 دنوں کا لگنا وہ بھی اسی صورت میں آگے مذکور ہے۔ بلکہ یوں آگے اگلی آیت بھی آپ دیکھیں، آیت نمبر 10 ہے جی، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ۔ اور اس میں اس کے اوپر سے لنگر ڈالے، بھاری بوجھ رکھے، اور اس میں برکت رکھی، اور اس میں اس کے بسنے والوں کی روزیاں مقرر کیں، یہ سب ملا کر 4 دن میں ٹھیک جواب پوچھنے والوں کو، یعنی جو سوال پوچھیں ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بحکم ربی بتا دیا گیا کہ ان کے لیے یہ جواب آپ ارشاد فرما دیں۔ تو 4 دن میں برکت رکھا جانا، یاد رہے کہ اللہ کے لفظ اللہ کے حروف 4 اور لفظ محمد کے حروف 4، تو انہی ذاتوں کے ناموں کی نسبت سے برکت رکھی گئی ہے۔ پھر فرمایا، اب آگے آیت نمبر 11 ہے، ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا آتينا طائعين۔ پھر آسمان کی طرف قصد فرمایا اور وہ دھواں تھا، تو اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں حاضر ہو خوشی سے چاہے نہ خوشی سے۔ دونوں نے عرض کی کہ ہم رغبت کے ساتھ حاضر ہوئے۔ پھر آگے آیت نمبر 12 ہے،
فقداہن سبع سماوات فی یومین وأوحی فی کل سماء امرہا وزینا السماء الدنیا بمصابیح وحفظا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ تو انہیں پورے 7 آسمان کر دیا 2 دن میں، ہر آسمان میں اسی کے کام کے احکام بھیجے، اور ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا، اور نگہبانی کے لیے یہ اس عزت والے علم والے کا ٹھہرایا ہوا ہے۔ تو اب یہاں اس آیت نمبر 12 میں، یاد رہے آیت نمبر 12 میں آسمانوں کی تعداد 7 بیان کی گئی، 7 سماوات، 7 آسمان، اور کتنے دنوں میں ان کو یہ 7 کی شکل دی گئی؟ فی یومین، 2 دنوں میں۔ تو اب یہ 2 دنوں میں 7 آسمانوں کی وہ شکل و صورت بنایا جانا، کیا یہ کلمہ طیبہ کی مناسبت سے اور 12ویں آیت کی مناسبت سے 12 ربیع الاول والی ذات یعنی محمد الرسول اللہ کی نسبت سے یہ سارا کچھ سلسلہ یعنی تطبیق و مناسبت والا محسوس نہیں ہوتا؟ دل کس بات کی گواہی دیتا ہے؟ قرآن پاک کی ان آیات کو آپ دیکھیں، کلمہ طیبہ کو دیکھیں، 12ویں ذات کو دیکھیں، 12 ربیع الاول شریف والی ذات کو دیکھیں، ثانی اثنین کو دیکھیں، کلمہ میں 2 ذاتوں کو دیکھیں، زمین کو 2 دنوں میں قرآن سے بنائے جانے کا ذکر دیکھیں، آسمان کو 2 دنوں میں 7 آسمانوں کی شکل دیے جانے کا ذکر قرآن پاک سے دیکھیں، اور سورت کا نام حامیم السجدہ، حامیم السجدہ۔ اس سورت میں آیات 9 سے 12 تک کی آپ تلاوت فرمائیں تو زمین کے 2 دنوں میں تخلیق ہونے کا ذکر اور 7 آسمانوں کی شکل و صورت بنائے جانے کا بھی فی یومین 2 دنوں کے حوالے سے ذکر۔ تو یہ 2 کی نسبت، حامیم السجدہ کی 12ویں آیت کی نسبت، کلمہ طیبہ کی نسبت، قرآن پاک کی نسبت، ہر نعت پاک آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نظر آئے گی، لیکن اللہ کے فضل سے یہ دل محبت والا ہونا چاہیے، اطاعت والا ہونا چاہیے، پھر اللہ کے فضل سے پردے ہٹتے چلے جائیں گے اور حقائق کھلتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔